اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ محترم قیم صوبہ نصر اللہ گرایا صاحب، دیگر ذمہ داران جماعت اور ہر سطح کے ذمہ داران، یونین کونسل سے لے کر زون تک اور ضلع تک تمام حضرات جو یہاں موجود ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، میں کچھ وہ باتیں جو ہم نے اب اگلے دنوں میں کرنی ہیں اور آنے والے الیکشن تک ان کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنا ہے، چیزیں وہی ہیں جو ابھی فرمائی گئیں یا بار بار جس کا ہم اظہار کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، لیکن جو وقت کی ضرورت ہے اس کے مطابق اگر ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت اتنا ہمارے سامنے کھلا میدان ہے اور اتنی قبولیت عامہ ہے کہ اس وقت لوگ ہماری بات سننے کے لیے تیار ہیں، ماننے کے لیے تیار ہیں اور دلوں میں جگہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ جو لوگ فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں ان کو اس کا بخوبی اندازہ ہے، لیکن جو لوگ فیلڈ میں نہیں ہیں، گھروں میں ہیں یا اپنے ہی حلقے کے اندر ہیں، تو وہ یقیناً ان کے اندر کہیں مایوسی کی لہر بھی آتی ہے، کہیں پر پریشانی بھی ہوتی ہے، لیکن جو فیلڈ کے اندر ہے اس کو یقین کریں کہ بڑا حوصلہ ملتا ہے، بڑی قوت ملتی ہے کہ اس وقت جتنے سازگار حالات جماعت اسلامی کے لیے ہیں اور ہماری دعوت کے لیے ہیں، اتنے شاید پہلے کبھی نہیں تھے۔ دیکھیں، جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں، ہم سب اور جو ہماری ذمہ داری میں لوگ دیے گئے ہیں، زون کے نیچے جو لوگ ہیں وہ ارکان اور کارکنان، یونین کونسل سے نیچے جو لوگ موجود ہیں، جو بھی ناظم ہے وہاں پر اس کے نیچے ارکان بھی ہیں، کارکنان بھی ہیں، کچھ ممبران بھی ہیں، یہ سب ہماری رعیت ہے ایک طرح سے، اور ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو اس وقت جو سب سے کمی طویل عرصے سے جو محسوس ہوتی ہے جماعت اسلامی کی، اس کی شاید ایک وجہ تو یہ رہی ہو کہ ہم نے طویل عرصے تک اپنے اصل موقف کی بجائے ہم دوسروں کو ڈیفینڈ کرتے رہے اور اپنا اصل دعوت اور مقصد کہیں محو ہو گیا۔ لیکن اب ظاہر ہے جماعت اسلامی نے جو پچھلے 4 سال سے پالیسی اختیار کی اپنے نشان اور اپنے دعوت کے ساتھ، تو وہ اتنی واضح ہے کہ اب ہمیں عوام کے اندر بات کرنے، اپنی دعوت پیش کرنے اور کھلم کھلا اپنی جماعت کو متبادل کے طور پر پیش کرنے کے لیے کوئی حجاب محسوس نہیں ہوتا۔ دیکھیں، پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے، میں آپ سب سے بحیثیت امیر ضلع یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پہلا کام جو ہم سب کی، آپ سب کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر سطح پر، اگر میں کسی محلے میں رہتا ہوں تب میں اپنی ارد گرد کی گلیوں کو دعوت دوں، میں کسی کالونی میں رہتا ہوں تو تب، جہاں جہاں ہم موجود ہیں، میں صرف یونین کونسل کی بات نہیں کر رہا، میں محلے کی بات کر رہا ہوں۔ یونین کونسل اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس میں تو بعض دفعہ 10 12 محلے ہوتے ہیں، اور ہم چند گلیوں کا ایک اجتماع کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے فرض کی ادائیگی کر دی، اور اس میں اگر اس یونین کونسل میں 30,000 کی آبادی ہے یا 40,000 کی آبادی ہے تو ان میں سے ہم 50 تک بھی نہیں پہنچے ہوتے۔ تو اس لیے پہلا جو کام اور ہر صورت میں ضروری کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ماہانہ بنیاد پر ہر محلے کی سطح پر اجتماع عام کرنا ہے۔ اب اس کو نام اجتماع عام دے دیں، اس کو کارنر میٹنگ دے دیں، اس کو عوامی اجتماع کا نام دے دیں، اس کو آپ دعوتی اجتماع کا نام دے دیں، درس قرآن کا نام نہ دیجیے گا۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں، الیکشن کا موقع ہے، درس قرآن جب ہوتا ہے تو لوگ ایک خاص مائنڈ سیٹ بنا کر آتے ہیں،
اور جب ہم اس میں جماعت کا نام لے کر سیاسی طور پر گفتگو کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس کا برا مناتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں تو کس کام کے لیے بلایا اور بات کیا کر رہے ہیں۔ کھلا کلیئر اور واضح طور پر ہم نے جماعت کا اجتماع، عوامی اجتماع کرنا ہے اور لوگوں کو بلانا ہے کہ جی آپ اس گلی میں تشریف لائیں، اس بیٹھک میں تشریف لائیں، اس ادارے میں تشریف لائیں، کسی بھی جگہ پر ان کو ہم نے دعوت دے کر بلانا ہے کہ ہمارا فلاں ذمہ دار آ رہا ہے، یہ بتا دیں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں بھی تو تب بھی ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پر یہ جتنے بھی اجتماعات ہوں گے، جتنے بھی یہ کارنر میٹنگ ہوں گی، ہمارے ایم اے اور پی پی کی سطح کے جتنے بھی اس وقت کینڈیڈیٹ ہیں ان کو اس میں ضرور بلایا جائے گا۔ امیر ضلع کو بلائیں نہ بلائیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اصل میں یہ ان کے انٹروڈکشن کا، جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے انٹروڈکشن کا ایک اجتماع ہوگا، اور دوسرا ہماری دعوت لوگوں تک پہنچنے کا سیاسی طور پر اور ووٹر بنانے کا اجتماع ہوگا، تاکہ براہ راست ہم لوگوں کو درخواست کریں، ریکویسٹ کریں کہ بھئی آؤ، جماعت اسلامی کے علاوہ تمہارے پاس کوئی حل نہیں۔ یہ ہم نے کرنا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، بظاہر آسان بھی بہت ہے اور مشکل بھی ہے۔ اس لیے آسان اس لیے ہے کہ جب ہم نے تہیہ کر لیا تو کون سا مشکل ہے؟ ارد گرد کی 2-4 گلیوں میں ہم نے جو ہے وہ جا کر دعوت دینی ہے، دروازے کھٹکھٹانے ہیں، جن کے نمبر ہمارے پاس موجود ہیں ارد گرد کے لوگوں کے، ان کو ہم نے میسج کرنے ہیں اور پھر ان کو ہم نے بلانا ہے کہ آپ آئیں۔ دیہات میں ہیں تو اپنے گاؤں والوں کو دعوت دینی ہے، اگر ضرورت ہو تو چھوٹا سا فلیکس یا بینر بھی وہاں پر لگایا جا سکتا ہے تاکہ لوگوں کو آتے جاتے 2-3 دن پتہ رہے کہ بھئی یہ فلاں جگہ جماعت کا اجتماع ہو رہا ہے۔ تو جو نہیں بھی آئے گا اس کو یہ تو ہوگا کہ یہ جماعت اسلامی والے سرگرمی کر رہے ہیں، اس کا اپنا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ شریک نہ بھی ہوں لیکن جب دیکھتے ہیں تو ہوا بنتی ہے کہ بھئی جماعت والے تو بڑے ایکٹیو ہیں، ہر جگہ پر پہنچ رہے ہیں۔ تو اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں یہ بنیادی کام ہے کہ جو ہم نے کرنا ہے۔ اب جب یہ اجتماع ہوگا تو اگلی بات ہے کہ اس میں ہم نے کہنا کیا ہے، یہ میں آخر پہ بات کرتا ہوں کہ اس دعوت میں اگر ہمارا ایم پی اے کا امیدوار آ گیا ہے وہ کیا بات کرے گا، این اے کا امیدوار جو ہے وہ بات کرے گا، یا جماعت کا ذمہ دار، آپ میں سے بے شمار لوگ اس اجتماع کو کریں گے، وہاں پر گفتگو کریں گے۔ تو گفتگو کے کیا نکات ہوں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جب گفتگو ختم ہوگی تو جو گفتگو کر رہا ہے وہ، یا جو میزبان ہے وہ، یا کوئی دوسرا ذمہ دار، وہ اس اجتماع میں وہ بے شک 6 افراد ہیں یا 60 افراد ہیں، وہ بڑی کارنر میٹنگ ہے یا چھوٹا سا جو ہے وہ ایک اجتماع ہے، لیکن ہوگا یہ پبلک کا، یہ نہیں کہ خود ہی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جناب ارکان ہی جمع ہو کر ہم سمجھتے ہیں کہ لو جی اجتماع ہو گیا۔ ایسا اجتماع تنظیمی تو ہو سکتا ہے، دعوتی اجتماع نہیں۔ وہاں پر ہم نے پروگرام کے اختتام پر ان کو یہ کہنا ہے کہ بھئی اس پاکستان کا بات تو ہو چکی ہوگی اس نظام کو بدلنے کے لیے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا اس کے لیے جو جماعت اسلامی جدوجہد کر رہی ہے کہ یہاں اسلام کا نفاذ ہو، آپ اس میں ہمارے حامی اور متفق بنتے ہیں؟ تو یقیناً سارے لوگ کہیں گے کہ ہاں جی ہم تو اس کے حامی ہیں۔ کم از کم فیصلہ آباد میں کوئی نہیں ہوگا کوئی یہ بات کہے کہ جی نہیں ہم تو اسلامی نظام نہیں چاہتے یا نظام مصطفیٰ نہیں چاہتے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ ہمارے ووٹر بنیں، کیونکہ ایک بندہ آپ کے اجتماع میں 1.5 سال آتا رہتا ہے اور وہ پکا پی ٹی آئی کا ہے یا پکا جے یو آئی کا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمارا جو ہے ہم خوش ہوتے رہتے ہیں کہ یہ افراد آ رہے ہیں۔ اصل مطلوب ہے ان کو جماعت میں لانا، جماعت کا حامی بنانا، متفق بنانا اور ووٹر بنانا۔ تو جو ان میں سے ووٹر بنتے ہیں یا عہد کرتے ہیں کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جماعت اسلامی کو جب بھی ہوگا ترازو کو ووٹ دیں گے، تو ان کو یہ آفر کیجئے کہ یہ ہمارا ممبرشپ فارم ہے، آپ اس کو فل کریں آخر پر۔ اس دوران میں کہیں چائے وائے کا عام طور پر انتظام ہوتا ہے تو کچھ ٹائم ویسے بھی ہوتا ہے یا دعا سے پہلے، تو ان سے جو ہے وہ ممبرشپ فارم فل کروائیں۔ وہ 20 میں سے 2 کریں تب یا 20 میں سے 10 کریں تب، کوئی فکر کی بات نہیں، جبرن نہیں کروانا۔ اور اس کو مکمل جو ہے اس کے ڈاٹے کا اندراج کروا کے وہ جو فارم ہے وہ آپ نے فوری طور پر اپنے نظم کے حوالے کرنا ہے یا یہاں ضلع کے اندر، تاکہ ہم اس کو اندراج کر لیں اور پھر وہ ریکارڈ میں رہے اور بعد میں ان ممبران سے رابطہ ہوتا رہے۔
اور پھر اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ جو ممبر وہاں پر بنتے ہیں اس محلے میں یا گرد و نواح میں، پھر نیکسٹ ہم نے ان ممبران کی کوئی ایک چھوٹی موٹی میٹنگ چائے پر کال کرنی ہے اور پھر ان کا نظم بنانا ہے، یونٹ بنانا ہے. اور لوگوں کو جب کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ یہاں کے جو ہے وہ صدر ہیں، آپ سیکٹری ہیں، آپ نائب صدر ہیں، کچھ نہیں ہے تو ایک بندے کو صدر بنا دیں، 2 ہیں تو ایک کو صدر اور سیکٹری بنا دیں، 10 ہیں تو 10 مختلف ذمہ داریاں دے دیں. وہ یونٹ جو ہے وہ بنا کر آپ نے اس کا بھی ہمیں اطلاع کرنی ہے. تو یہ اس طریقے سے جگہ جگہ جماعت کے یونٹ قائم ہوتے چلے جائیں گے. دیکھیں اس ضلع میں کم از کم جو ہے وہ 4000 کے قریب بلاک کوڈز ہیں، جن کی سطح پر یہ جو پولنگ بوتھ بنتے ہیں نا بلاک کوڈ کی سطح پر، وہ 4000 کے قریب بلاک کوڈ ہیں. تو 4000 یونٹس اصولاً ہونے چاہیے، ہمارے 400 بھی نہیں ہیں. تو اس لیے یہ طریقہ کار ہوگا وہاں پر کام کرنے کا. میں پھر دوہرا دوں کہ ہر فرد نے نیچے ساتھیوں کو بھی کہہ دیں کہ اب مہلت عمل ختم ہے، اب ہم میدان میں کود چکے ہیں. الیکشن اگر مہینے 2 مہینے بعد ہوتے ہیں تب، یا یہ 4 مہینے بعد ہوتے ہیں تب، عملاً تو ظاہر ہے کہ اب اور کوئی اس کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے. فروری گزرے گا، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، 6 مہینے ہو جائیں گے بہت لیٹ ہوئے تو، ورنہ کسی وقت بھی جو ہے وہ اعلان ہو سکتا ہے، کم از کم صوبائی اسمبلی، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ درمیان میں آ کر کہیں اعلان ہو جائے. تو ہم چاہیے کہ اس کا انتظار کرتے رہیں کہ کب اعلان ہوگا اور پھر مہلت عمل ختم ہو جائے. تو ہم نے جگہ جگہ اپنے یہ کارنر میٹنگ اور اجتماعات کا جال بچھانا ہے. اور اگر محلے میں آج جہاں پر ہو رہا ہے تو اگلی مہینے میں کوشش کریں کہ وہاں پر ہو، پھر وہاں پر ہو. دیہات والے جو ہے وہ اپنی 5-7 چارپائیاں گلی میں نکالیں اور لوگوں کو دعوت دیں. آتے جاتے سب کو پتا ہوگا کہ جماعت والوں کا پروگرام ہو رہا ہے، تو ایک رولا بھی پڑے گا، معروف لوگوں کے اندر بات بھی جائے گی. بیٹھکوں سے بھی نکلنے کی کوشش کریں، لیکن اگر آپ ابھی نہیں نکل سکتے تو کم از کم بیٹھکوں میں ہی پروگرام کریں. یعنی اصل بات یہ ہے کہ ہم نے لوگوں تک اپنی بات پہنچانی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو ووٹر بننے کی دعوت دے کر ان کو ممبرشپ فارم فل کروانے ہیں. اور اگر کوئی ممبر نہیں بھی بنتا، صرف ووٹ دینے کا عہد کرتا ہے، تو یہ بھی کروا لینا ہے. اور جو ممبر بن جائیں بعد میں ان کا یونٹ بنانا ہے، ان کو وہاں پر کوئی نہ کوئی ذمہ داری دے کر جماعت کے ساتھ منسلک کرنا ہے. وہی دعوت اور تنظیم. اور جب وہ تنظیم میں آ جائیں گے تو پھر ان کی ساتھ ساتھ مختلف پروگرامات میں ظاہر ہے کہ تربیت ہوتی چلی جائے گی، اور وہی اصل میں ہمارے دست و بازو بنیں گے، اور باہر آؤٹر سرکل سے لوگ آئیں گے، جو کہ اس وقت ہمارے اندر بہت کمی ہے. اب میں یہ جو ہم نے وہاں پر بات کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی 4:45 بجے تک ہم گفتگو جاری رکھیں گے. 4:45 بجے اذان ہوگی اور پھر اس کے 10 منٹ بعد جو ہے وہ نماز ہوگی. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے وہاں پر یہ بات، ہم نے باقاعدہ اس کے لیے ضلعی نظم میں غور و خوض کیا، پھر اس کے لیے کمیٹی بنائی، پھر کمیٹی نے 2-3 اجلاس کیے کہ ہمارا بیانیہ کیا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کچھ نکات جو ہے وہ ہم نے طے کیے. لیکن ابھی اس میں کچھ چیزیں فلنگ دی بلینکس ہیں کہ کچھ چیزوں کا ڈیٹا ہمیں درکار ہے. وہ جب آ جائے گا تو ہم آپ کو تحریری طور پر بھی واٹس ایپ کی شکل میں بھی یہ ساری کی ساری جو ہے وہ چیزیں آپ تک پہنچائیں گے. اب وہاں پر پہلی بات تو یہ کہ جب گفتگو کرنی ہے، اچھا اگر 2 مقرر ہیں تو اس کو تقسیم کر لیں. یہ نہ ہو کہ وہ بھی وہی بات کرتا چلا جائے اور دوسرے والا بھی وہی بات کرتا چلا جائے. اس میں تقسیم کر لیں کہ یہ آپ نے بات کرنی ہے اور یہ میں بات کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ جی آج پاکستان جن مسائل کا شکار ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس پر 3-4 حوالوں سے، یعنی ایک بے روزگاری اور مہنگائی کے حوالے سے بات ہو جو آج کل بہت ہی ایک افریت بن چکا ہے. دوسرا عدل و انصاف کے حوالے سے اور عدم مساوات کے حوالے سے بات ہو، جیسے ہی بلوچستان کا ایک واقعہ پیش آیا ہے، یا عدالتوں میں روز جو چیز ہو رہی ہے، بڑے کے لیے اور قانون ہے، چھوٹے کے لیے اور قانون ہے. اور پھر قانون کی حکمرانی کے حوالے سے بات ہو. یعنی مختصراً یہ بات ہم وہاں پر رکھیں، لوگوں تک بیان کریں
اور اس کے لیے ہم آپ کو کچھ فگر بھی دیں گے کہ پاکستان اس وقت خوشحال، جو خوش لوگ ہیں نا، جو قوم خوش ہوتی ہے خوشی، پاکستان 105ویں نمبر پر ہے۔ مہنگائی کی بلند ترین جو جہاں پہ مہنگائی ہے اس میں 19ویں نمبر پر ہے۔ زر مبادلہ جو کم تر زر مبادلہ میں پاکستان دنیا میں 115ویں نمبر پر ہے۔ بیکار نظام تعلیم کے حوالے سے پاکستان 125ویں نمبر پر ہے۔ امن و امان کی بدتر صورتحال کے حوالے سے 147ویں نمبر پر ہے پاکستان۔ کرپشن میں 180 ملکوں میں سے 140واں نمبر ہے پاکستان کا، 140واں۔ اور خوشحالی کے حوالے سے پاکستان کا 138واں نمبر ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اتنی بڑی قوت، اتنے بڑے وسائل، اور یہ پاکستان کو کہاں تک انہوں نے لا کر کھڑا کر دیا۔ باقی کچھ مثالوں سے بھی بات سمجھا سکتے ہیں، وہ تو روز اخباروں میں بھی آتی ہے، ہمارے میڈیا میں بھی ہم بات بھی کرتے رہتے ہیں، جو ظلم اور زیادتی جس طرح، اور پھر ساری پارٹیاں اس میں برابر کی شریک ہیں، ملکی وسائل سب نے کھائے ہیں، قرضے سب نے چڑھائے ہیں، وہ کوئی بھی پارٹی ہو، صوبوں کے اندر بھی قرضے سب نے چڑھائے ہیں اور وفاق کے اندر بھی قرضے سب نے چڑھائے ہیں۔ تو ملک کی حالت زار کے اوپر پہلی بات ہم کریں، ترتیب تھوڑی بہت آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے کہ یہ اس وقت ملک کس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اور نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے، جہاں پر زر مبادلہ قرضے دینے ہیں 130 ارب ڈالر، اور جو ہمارے خزانے میں وہ 3 ارب ڈالر بھی موجود نہیں ہیں، اور صوبے بھی مقروض اور مرکز بھی مقروض، اور اللہ تللے جو جاری ہیں، اور یہ بیوروکریسی کے اور یہ جرنیلوں کے اور بیوروکریٹ اور عدلیہ اور سرمایہ دار اور سیاستدان، انہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ سارے کا سارا یہ پہلا مرحلہ ہوگا جو آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان، اس کو اللہ نے دیا کیا ہے؟ یہ پاکستان جو ہے وہ وسائل رکھنے والا ملک ہے، کوئی بھوکا ننگا ملک نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر نمک کی کانوں کے حوالے سے پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، دودھ کی پیداوار میں تیسرے نمبر پر، یہ چھوٹا گوشت جو ہے اس میں تیسرے نمبر پر، پیاز کی پروڈکشن میں 6 نمبر پر، جو پیاز جو ہے وہ 200 سے کم نہیں ہو رہا، آم کی پروڈکشن میں 6 نمبر پر، گنے کی پروڈکشن میں 9ویں نمبر پر، چاول کی پروڈکشن میں 13ویں نمبر پر، کوئلے کی پروڈکشن میں یا ذخائر میں دوسرے نمبر پر، کپاس کے اندر 6 نمبر پر، نہری نظام بہترین 6 نمبر، کھجور کی پیداوار میں 6 نمبر پر، گندم کی پیداوار میں 7ویں نمبر پر، موسم چاروں کے چاروں، نوجوان 64% نوجوان پرسنٹیج بنتی ہے اتنی پوری دنیا میں، اتنے پورے دنیا میں نمبر 1 ہے نوجوانوں کے حوالے سے۔ اور بلند ترین چوٹیاں جو ہیں پاکستان میں، جو اللہ کی نعمت ہوتی ہیں، ٹوٹل دنیا میں 14 میں سے 5 پاکستان کے اندر ہیں۔ تو یہ پاکستان کی سٹرنگتھ ہے، نوجوانوں کی، عوام کی۔ اس کے باوجود پاکستان کی اگر یہ حالت ہوئی ہے تو اس میں یہ سارے کا سارا کردار یہاں کی قیادت اور یہ ایلیٹ کلاس اور ان سب بدماشوں کا ہے کہ جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہم نے بیان کرنا ہے کہ اس میں اب حل کیا ہے، اس کا، اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ پاکستان تو بند گلی میں پہنچ گیا ہے، اس کا حل صرف جماعت اسلامی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جماعت اسلامی نے اول روز سے پاکستان میں آئینی جدوجہد کی، اور جو مقصد ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کے لیے آئین سازی کے لیے، قرارداد مقاصد کے لیے پاکستان نے مسلسل جدوجہد کر کے اس کو ایک لبرل اور سیکولر ملک ہونے سے بچایا۔ آج اگر ہم آرام سے اسلام پر عمل کر سکتے ہیں تو یہ اس میں جماعت اسلامی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ دوسرا، جماعت اسلامی نے اس پاکستان میں خدمت کو رواج دیا ہے۔ اب الخدمت کی بات کہ عرفن کیئر میں ہمارے فیصل آباد میں 1100 کے قریب لوگوں کو ماہانہ 4500 روپے ہم گھر میں دیتے ہیں۔ کون دیتا ہے یہ؟ آگوش سینٹر قائم کیا گیا ہے، وہاں پر یتیم بچوں کو بہترین آئیڈیل زندگی گزارنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ ہم نے جو ہے وہ لیبارٹریز قائم کی ہیں، ہم نے ہسپتال قائم کیے ہیں،
ہم سیلاب آتا ہے تو کون ہے آگے بڑھ کر اس ملک کی خدمت کرتا ہے؟ حکومتیں تو جو ہے وہ محض دیکھتی رہ جاتی ہیں اور سیاسی پارٹیاں سیاست کرتی ہیں۔ قرآن کی تعلیم کے لیے ہم نے جگہ جگہ ادارے کھولے ہیں، خواتین کی تعلیم کے لیے ہم نے ادارے کھولے ہیں، تعلیم کے لیے غزالی فاؤنڈیشن کے نام سے اس وقت جو ہے وہ 1,500 سے 2,000 اسکول پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ یہ کون خدمت کر رہا ہے؟ تو ہم اپنی خدمات کو گنائیں گے اور پھر ساتھ یہ کہیں گے کہ ہم نے اگر ہمیں کہیں حکومت ملی ہے تو ہم نے وہاں پر بھی خدمت کی مثال پیدا کی ہے۔ اس میں جو ہے وہ کراچی کی افغانی صاحب کی مثالیں ہیں، اسی طرح جو ہے وہ نعمت اللہ خان صاحب کی بھی مثالیں، اور اسی طرح صوبہ خیبر میں جب ہم نے جو ہے وہ سراج الحق صاحب 5 سال رہے ایم ایم اے کے دوران، تو اس وقت جو ہے وہ صوبے کے بینک کو ہم نے اسلامائز کیا، سودی نظام ختم کیا وہاں پر، اور وہاں پر جو ہے وہ پہلی مرتبہ پوری تاریخ میں پاکستان کا وفاق اور صوبہ، کوئی صوبہ ایسا نہیں کہ حکومت کے آنے اور جانے کے درمیان وہ مزید مقروض نہ ہوا ہو، لیکن ایک ہی مثال ہے اس پاکستان میں جب سراج صاحب تھے کہ قرضے کم کیے گئے اور قرضہ فری جو ہے وہ قرضے لینے ہی بند کر دیے گئے۔ تو یہ تیسری بات ہم نے جماعت اسلامی کی خدمات گنانی ہے۔ اور چوتھی بات، ایک سوال اگر کہیں سے ہوتا ہے تو آپ اس کا جواب خود بھی دے سکتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو بدلنے کے لیے، ہم چھوٹی پارٹی تھے، ہم نے ہر ممکن کوشش کی، ہم نے اتحادوں پر اعتماد کیا، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ یہاں پر ہم جو ہے وہ فلاحی مملکت کے لیے کوشش کریں گے، کبھی ہم نے پی این اے میں شامل ہوئے، ہم نے آئی جی اے میں بھی شامل ہوئے، ہم نے جو ہے وہ ایم اے میں بھی شامل ہوئے، یہ سب ہم نے کیا ملک کی بھلائی کے لیے، فائدہ تو کوئی حاصل نہیں کیا، کہیں پر جو ہے وہ ہم نے کوئی پلاٹ لیے ہوں، ہم نے اس ملک کے خزانے میں ایک آنا بھی جو ہے وہ لینا حرام سمجھا، اور ہم نے یہ ساری تدابیر اختیار کی۔ لوگ کہیں گے نا کہ تم تو فلاں سے مل گئے تھے، فلاں سے، اس کا بھی جواب مختصراً پہلے ہی دے دیں۔ یہ سب ہم نے کیا، لیکن ہم نے سمجھا کہ یہ سب جھوٹے ہیں، یہ سب فراڈیے ہیں، یہ سب چور ہیں، یہ ہمیں جو ہے وہ استعمال کر کے انہوں نے جو ہے وہ چھوٹی اور بڑی برائی کے چکر میں ڈال کر اس پاکستان کا بیڑا گر کیا۔ آخر کار ہم نے دھوکے بھی کھائے ہیں لیکن اخلاص کے ساتھ، اور ہم نے کہا کہ اب ہم خود تبدیلی کے لیے میدان میں نکلیں گے، اور ہم نے 4 سال سے یہ فیصلہ کیا۔ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں جی آپ نے فلاں کو ووٹ دیا، فلاں کو، تو ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ جنوری 2019 سے لے کر آج تک کوئی مثال پیش کریں کہ ہم نے جو ہے وہ کسی کے ساتھ کی خام خواہ حمایت کی ہو۔ الحمدللہ پارلیمنٹ کے اندر ہمارا ایک فرد بھی ہو تو انہوں نے جو ہے وہ مثال قائم کی ہے، مشتاق احمد خان صاحب کے ہمارے سامنے ہے۔ اور پھر یہ سب کرنے کے بعد ہم نے ان سے کہنے کہ حل جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی نہیں، اور لوگوں نے ہم پر کراچی میں بھی اعتماد کیا ہے، تو یہ متھ ٹوٹ گئی ہے کہ جماعت جیت نہیں سکتی۔ الحمدللہ جماعت جیتی ہے، تو اگر وہاں جیتی ہے تو آپ اگر ہم پر اعتماد کریں گے، ہمارے ساتھ چلیں گے اور ان کا ناطقہ بند کریں گے کہ جو نیچے سے ووٹ لے کر اوپر جا کر آپ کو بیچتے ہیں اور سودی نظام کی حمایت میں جاتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، تو ان پر جو ہے وہ ہم یہ بات کریں گے کہ آپ ہماری حمایت کریں، ہمارے ساتھ چلیں، اور مل کر اس پاکستان کو اس دلدل سے ہم نکالیں گے۔ تو گویا کہ یہ بات ساری کی ساری، یہ 4 یا 5 نکات میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیے ہیں۔ اس میں ہم نے جو ہے وہ کچھ فگر ہمارے پاس فیصل آباد کے حوالے سے بھی ہم کلیکٹ کر رہے ہیں، تو وہ آئیں گے تو وہ بھی آپ تک پہنچائے جائیں گے کہ فیصل آباد کتنا ریونیو جنریٹ کرتا ہے اور یہاں پر حالت زار کیا ہے۔ تو یہ فیصل آباد کی الگ سے بھی بات درمیان میں سے تھوڑی بہت جو ہے وہ ضرور کر لینی چاہیے، اور اوورآل کہیں کہ یہ ملک بدلے گا، حکومت بدلے گی تو ملک بدلے گا، ورنہ تھانہ کچہری بھی وہی رہے گا اور روایتی سیاست دان بھی وہی کریں گے اور روایتی سیاست بھی وہی رہے گی۔ تو اس لیے آئیں ہمارے ساتھ چلیں۔ یہ وہاں پر ہماری گفتگو اور ہمارا بیانیہ ہوگا۔ اس میں 19-20 کا 18-20 کا فرق ظاہر، ہر مقرر جب بات کرتا ہے تو اپنے ڈھنگ سے کرتا ہے، اور اس کے بعد جب ہم یہ گفتگو مکمل ہوگی تو پھر ہم نے بالکل بغیر کسی جھجک کے لوگوں کو دعوت دینی ہے کہ بھی آئیں ہمارے ووٹر بنیں۔ کون ہے کہ جو ہمارا ساتھ دینے کا عہد کرتا ہے، اور پھر ممبر بھی بنائے جائیں وہاں پر، جو میں نے پہلے بات کی تھی، اور ممبر بنانے کے بعد زبانی بھی وعدہ لیا جائے، کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، اور ان سے کہیں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ چلیں، انشاءاللہ تعالی
جماعت اسلامی آپ کو اس مصیبت سے بھی نکالے گی، اور جہاں تک پہنچ گیا ملک، کوئی یہ سارے اکٹھے بھی ہو جائیں، یہ ساری پارٹیاں، عمران خان، نواز شریف اکٹھے ہو کر بھی، یہ ماہرین، جرنیل، یہ اس ملک کو اس دلدل سے نہیں نکال سکتے، کیونکہ یہ خرابی نچلی سطح تک ہے۔ اوپر سے کوئی فیصلہ ہوگا بھی تو نیچے کارکن منہ کھولے ان کا کھڑا ہے کہ کہاں سڑک بنتی ہے میں اس میں سے بتا کھاؤں، کہاں پر نالی بنتی ہے میں اس میں سے جو ہے وہ حصہ وصول کروں۔ یہ جماعت کا کارکن ہے کہ نیچے فی سبیل اللہ، جس طرح اس نے سیلاب میں جو ہے وہ سر پر کفن باندھ کر میدان میں نکلا تھا، اس طرح گلی محلے میں جو ہے وہ آپ کی خدمت کر سکے، اور یہ کرنے والا کوئی نہیں۔ تو حضرات، یہ کام اب اگلے مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، جب تک کہ الیکشن نہیں ہوتا تب تک کوئی ناغہ نہیں ہے۔ کسی رکن جماعت کو کوئی چھٹی نہیں ہے، کسی کارکن کو کوئی رخصت نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ کام کریں گے اور باقی نہیں کریں گے، آپ اعتماد کریں، آپ کام سونپیں، آپ ان کو یہ نہ کہیں کہ یہ نہیں کر سکتا، آپ کہیں بھی آپ کریں، آپ گھر میں 6 بندے اکٹھے کریں، کیوں نہیں کرتے؟ اور کچھ نہیں ہوگا تو کچھ لوگوں کا یہ تو واضح ہو جائے گا نا کہ کون بندہ کام کرنے والا ہے اور کون کام نہیں کرنے والا۔ یعنی آپ خود ہی جھجکتے رہیں کہ فلاں نے کام نہیں کرنا اور وہ پتہ نہیں کیا کہے گا، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ہر سطح کے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگوں پر وزن ڈالیں گے تو لوگ کام کریں گے، رابطہ کریں، ان کو منت کریں، ان کو سمجھائیں کہ خدا را اب وقت آ گیا ہے کہ اب ہم میدان میں نکلیں تاکہ اس جو ہے وہ اس کھیتی کو جو ہے وہ کاٹ سکیں، اور جو جماعت نے جو ہے وہ سجائی تھی۔ تو حضرات محترم، یہ وہ کام ہے کہ جو اب ہو جانا چاہیے ہر جگہ پر۔ میں آخر پر 1 منٹ میں آپ کو یاد دہانی کے لیے بات کر کے بات ختم کروں گا کہ ہم میں سے ہر فرد اور ہم میں سے جتنے بھی نیچے ارکان و کارکنان ہیں، آپ ذمہ داران ہیں، ان کے سپرد یہ کام ہم نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں، اپنی گلی میں، اپنے اسکول میں، اپنے چوک چوراہے میں، اپنی حویلی میں کارنر میٹنگ اور اجتماع عام لازماً کرنا ہے۔ اتنے پروگرام ہوں کہ ٹائم دینے والوں کے پاس ٹائم نہ ہو، پھر ہم سمجھیں گے کہ حق ادا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ سب لوگ میرے ساتھ وعدہ کریں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں کہ ہم میں سے ہر فرد ہر مہینے ایک اجتماع عام کا بندوبست کرے گا۔ ہاتھ کھڑا کریں سب، اللہ سے وعدہ کریں انشاءاللہ تعالی ہر مہینے، اور اپنے ساتھ جو اپنے کارکنان و ارکان ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ہم ان کے ذمہ بھی لگائیں گے کہ وہ بھی کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر ہو۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔